السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ٹرانسجینڈر رپورٹ نے پاکستان میں بسنے والے ہر اس شخص کو دہلا کر رکھ دیا جس کا تھوڑا سا بھی اسلام، تہذیب، معاشرت اور اخلاقی روایات سے تعلق تھا۔ یہ رپورٹ انٹرنیشنل کمیشن برائے قانونی ماہرین نے 31 مارچ 2021 کو شائع کی۔ اس رپورٹ سے یہ عقدہ کھل کر سامنے آیا کہ پاکستان میں 2 سال قبل مئی 2018 میں پارلیمنٹ نے ایک ایسا قانون منظور کر لیا ہے جسے کمیشن نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد میں ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ یہ کمیشن دنیا بھر کے 60 اہم ترین ماہرین قانون پر مشتمل ہے، جو یوں تو عمومی طور پر انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی خصوصیات میں جنسی رجحان اور صنفی شناخت وغیرہ شامل ہے۔ یہ دونوں جنس پرستی کے عالمی ایجنڈے کی اہم شقیں ہیں، اسی لیے اسے دنیا بھر میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق کا محافظ اور نگہبان تصور کیا جاتا ہے۔ کمیشن نے پاکستان کے اس ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو ایک ایسا سنگ میل قرار دیا ہے جس کی پاکستان کے اسلامی آئین کی موجودگی میں منظوری بہت بڑا اہم کارنامہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم ادارے کی اس رپورٹ میں پاکستان کے ٹرانسجینڈر اور ہم جنس پرستوں کو آئندہ کا لائحہ عمل بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اس قانون کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے تناظر میں جب بل کی تدوین و ترتیب کا مطالعہ کیا تو خوفناک حقائق سامنے آئے۔ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ تک پہنچنے اور اسے منظور کروانے کے لیے انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ ایک منظم طریقے سے کام کیا گیا۔ پاکستان میں پرویز مشرف کی آمد ایسا مرحلہ ہے کہ اس دن سے اس ملک میں اسلامی تصورات اور تہذیبی اخلاقیات کو معاشرے کی جڑ سے اکھاڑنے کا آغاز ہوا۔ مغربی ممالک کے سفارت خانے براہ راست پاکستان میں NGOs بنوانے اور انہیں بھاری رقوم گرانٹ کی صورت دینے لگے۔ آغا خان ڈونرز ڈائریکٹری کے مطابق پاکستان میں آج بھی 3 درجن کے قریبی ایسے مغربی سفارت خانے کام کرتے ہیں جو براہ راست NGOs سے درخواستیں وصول کرتے ہیں اور انہیں مسلسل سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ان NGOs میں سے لاتعداد ایسی تھی جنہوں نے انسانی حقوق نسواں اور جینڈر تفریق کے نام پر تنظیمیں بنانا شروع کی اور ایسے افراد کو ملازم رکھنا شروع کیا جو یوں تو پیدائشی طور پر مرد تھے، لیکن انہوں نے جنسی میلان کے تحت عورت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ یہ اپنے آپ کو خواجہ سراؤں کے ساتھ منسلک کر کے اپنا اصل ہم جنس پرستی کا روپ چھپاتے تھے۔ ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے اور اپنے جنسی رجحان کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ روپ دھارا رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کھل کر ہم جنس پرستی کے عالمی ایجنڈے پر غیر محسوس طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے انہیں 2 پلیٹ فارم میسر آ گئے، ایک انسانی حقوق کمیشن اور دوسرا عورت مارچ۔ پہلے انسانی حقوق کمیشن کی سالانہ رپورٹوں میں ان کا تذکرہ شروع ہوا اور پھر ہم جنس پرستوں کے مخصوص 7 رنگوں والے جھنڈے عورت مارچ میں لہرانے لگے۔ گزشتہ کئی برسوں سے تو باقاعدہ ٹرانسجینڈر ہی نہیں بلکہ براہ راست مرد اور عورت کے ہم جنس پرستوں کے حقوق والے پلے کارڈ بھی عورت مارچ میں دکھائی دیے جانے لگے۔ خواجہ سرا کمیونٹی کی آڑ لیتے ہوئے 2009 میں ڈاکٹر اسلم خاکی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ پاکستان بھر میں خواجہ سرا بہت زیادہ کچلی ہوئی مخلوق ہے اور اسے زندگی کے ہر مرحلے پر اذیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
سپریم کورٹ نے اس درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے نادرا کو ہدایت کی کہ پورے ملک میں خواجہ سراؤں کو مخنث کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ کسی قانون کی غیر موجودگی میں نادرا کے پاس پیمانہ صرف ایک ہی تھا کہ خواجہ سرا کسی نہ کسی طرح میڈیکل یعنی طبی بنیاد پر یہ ثابت کریں کہ وہ خواجہ سرا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے صرف 4000 خواجہ سراؤں نے اپنے آپ کو نادرا کے تحت رجسٹر کروایا اور انہیں ایکس کے شناخت کارڈ بھی جاری کیے گئے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پورے ملک میں چوراہوں، گلیوں، بازاروں وغیرہ میں جو خواجہ سرا گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، ناچنے گانے کی محفلوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان این جی اوز میں کام کرنے والے جو بظاہر خواجہ سرا بنے ہوئے تھے، ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو پیدائشی طور پر مکمل مرد ہیں، لیکن اپنے طبعی میلان کی وجہ سے عورتوں کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ اس طبعی میلان کو نفسیات میں جنسی کجروی کہتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ نفسیاتی معالجے ہوتے ہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ایسے کجرو افراد کی ہارمون تھراپی بھی کی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا ہی مرض ہے جیسے شیزوفرینیا وغیرہ، جیسے دیگر نفسیاتی امراض ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اسے مرض نہیں سمجھتے اور اسے اپنا میلان سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ملک میں لا تعداد ایسے بچے بھی ہیں جو ماحول کی خرابی، لوگوں کی جنسی درندگی اور غیر اخلاقی جنسی معمولات کی وجہ سے بچپن ہی سے عورتوں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ملک میں موجود لا تعداد گروہوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان گروہوں کے گرو کی ہدایت پر خفیہ طور پر کسی میڈیکل ڈاکٹر کی ملی بھگت سے اپنے جنسی اعضاء کٹوانے والے آپریشن سے گزر کر خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نادرا کے سامنے صرف 4000 ہی اصل خواجہ سرا رجسٹریشن کے لیے پیش ہوئے۔ اس کے بعد عالمی ایجنڈے کے تحت بنی ہوئی این جی اوز نے شور مچانا شروع کیا کہ ان کی اصل تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور خواجہ سرا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں آتے۔ ان این جی اوز میں ٹرانس ایکشن الائنس اور بلیو وینز نے دعویٰ کیا کہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی 20 سے 50 ہزار تک خواجہ سرا ہیں، جبکہ کراچی کی اسی طرح کی ایک اور این جی او نے بتایا کہ کراچی میں 15 سے 20 ہزار خواجہ سرا ہیں۔ مختلف سائنسی جرنلز میں مضامین لکھوائے گئے اور ہر مضمون میں خواجہ سراؤں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا۔ اقوام متحدہ کا ایڈز کے خاتمے والا ادارہ ان کی مدد کو بیچ میں کود پڑا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان میں 52,400 خواجہ سرا ہیں، جبکہ 2017 کی مردم شماری میں صرف 10,418 افراد ایسے تھے جنہوں نے خود کو خواجہ سرا ظاہر کیا تھا۔ سیکولر، لبرل اور روشن خیال نظریات کی آبیاری یوں تو کمیونزم کے زوال سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کو ملکی سطح پر فروغ پرویز مشرف دور کی حکومتی آشیرواد سے ملا۔ اس حکومتی سرپرستی کی وجہ سے سیاسی قیادت میں ملحد سیکولر لبرل افراد کھل کر سامنے آنے لگے۔ اسی دور میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اراکین ٹرانس جینڈر کمیونٹی اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن، عورت مارچ اور دیگر تنظیموں کے ہمدرد کے طور پر مسلسل کام کرتے نظر آنے لگے۔ پاکستان میں مغربی ایجنڈے اور بیرونی فنڈنگ سے کام کرنے والی این جی اوز نے انہیں ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو ساتھ ملا کر ٹرانس جینڈر سے متعلق قانون کی تیاری کا کام شروع کیا، اور ان دونوں نے آپس میں ایک ورکنگ گروپ بھی بنا لیا۔ اس گروپ کی پہلی میٹنگ 2017 کے آغاز میں اسلام آباد میں ہوئی۔ اس میٹنگ کی گروپ فوٹو 9 مئی 2018 کے ایکسپریس ٹربیون نے شائع کی۔ یہ تصویر وفاقی محتسب کے دفتر کے بحر سیڑھیوں پر تھی۔ اس تصویر کو ایک سال بعد 9 مئی 2018 کو اس لیے شائع کیا گیا کیونکہ یہی وہ دن تھا جب ٹرانس جینڈر ایکٹ منظور ہوا تھا، اور اب یہ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا اور اعلان ہوا کہ یہ ایکٹ تو دراصل انہی ہم جنس پرستوں کے حامی افراد کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ پیشکاروں میں نوید قمر، فرحت اللہ بابر، روبینہ خالد اور ڈاکٹر کریم خواجہ نمایاں تھے۔ تقریباً 1 سال تک اس بل پر خاموشی سے کام ہوتا رہا، مگر اخبارات اور جرائد اور الیکٹرانک میڈیا تک کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی گئی۔ ایک پرزور پروپیگنڈا سے اسمبلی میں ایک عمومی فضا بنا دی گئی تھی کہ دراصل یہ بل تو صرف پاکستان کی سب سے کچلی ہوئی کمیونٹی خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس فضا میں ہر کوئی ہمدرد بن گیا اور پھر اس بل کو پہلے سینٹ سے منظور کرایا گیا اور پھر 9 مئی 2018 کو ایاز صادق نے بحیثیت سپیکر انتہائی عجلت میں اس کو منظور کروایا۔ ووٹنگ سے پہلے سپیکر محترم کی 2 منٹ کی گفتگو سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ پورے ہاؤس میں ایک ایسی مثبت فضا ہے جو اس بل کو منظور کرنا چاہتی ہے، اور صرف 3 اراکین نے اتنا کہا ہے کہ بل کو کسی کمیٹی میں بھیجا جائے۔ ایسی صورت میں ایوان کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں بل کو ووٹنگ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب وہ ذلت امیز مرحلہ آن پہنچا جب ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 متفقہ طور پر پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا اور اس کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہ آیا۔ بل کے منظور ہونے کے چند دنوں بعد ہی شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی اور نگران حکومت آ گئی۔ الیکشنوں کا زور شور، عمران خان کی نوزائیدہ حکومت اور کرونا وغیرہ کے ہنگاموں میں اس بل کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ ہو سکی، اس لیے یہ نظروں سے اوجھل رہا۔ لیکن مارچ 2020 میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس نے اپنی رپورٹ میں اس ایکٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بتا دیا کہ پاکستان اب ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو ہم جنس پرستوں کو حقوق فراہم کرنے کے راستے میں مثبت انداز میں رواں دواں ہیں۔ یہ ایکٹ اس شاطرانہ انداز سے تحریر کیا گیا ہے کہ ایک عام اور سادہ سے شخص بلکہ قانون کے عمومی طالب علم کو اس میں موجود قانونی موشگافیوں کی وجہ سے بالکل ہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے تحفظ کی راہ کیسے ہموار کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس ایکٹ کا نام ہی ٹرانسجینڈر ایکٹ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ایسے تمام افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر مکمل مرد یا مکمل عورت ہوں، مگر اپنے طبعی میلان اور نفسیاتی رجحانات کی وجہ سے بعد میں ایسا روپ اختیار کر لیں جو ان کی پیدائشی جنس سے مختلف ہو۔ عالمی سطح پر اس لفظ کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ٹرانسجینڈر ایک مجموعی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کی جنسی شناخت خود بتائی گئی مرد یا عورت اس شناخت سے مختلف ہو جو انہیں پیدائشی طور پر دی گئی تھی۔ یہ تعریف عالمی مرکز کی ٹیم نے تحریر کر رکھی ہے۔ یہ ادارہ بنیادی طور پر ہم جنس پرستوں یعنی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہے۔ کمال ہوشیاری اور چالاکی سے اسی تعریف کو اٹھا کر منو آن ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں درج کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ہم جنس پرستوں کے تحفظ کو مزید یقینی بنانے کے لیے 2 اصطلاحات خواجہ سرائی اور کوئی بھی شخص شامل کر کے 22 کروڑ عوام کے لیے جنسی تبدیلی کا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ تعریف ایکٹ کے سیکشن 2 میں یوں درج ہے: ٹرانسجینڈر مرد، ٹرانسجینڈر عورت، خواجہ سرا یا کوئی بھی شخص جس کی صنفی شناخت یا صنفی اظہار ان ثقافتی توقعات اور سماجی معیار سے مختلف ہو جن کو پیدائشی جنسی شناخت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی تعریف کرتے ہوئے قانون میں خواجہ سرا اور اینی پرسن کے 2 خانے 2 کیٹاگریز شامل کر کے 22 کروڑ عوام کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ پیدائش کے وقت مکمل مرد تھے مگر اب آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ عورت کی طرح جئیں تو پھر آپ نادرا جا کر خود کو ٹرانسجینڈر مرد یا ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر رجسٹر کروا لیں۔ اگر قانون بنانے والوں کی نیت صرف خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود ہوتی تو پھر اس ایکٹ کا نام خواجہ سرا پروٹیکشن ایکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان شاطروں کو علم تھا کہ ایسا کرنے سے وہ قانونی طور پر پھنس جائیں گے اور پھر ہم جنس پرستوں کو اس فہرست میں کسی طور پر بھی شامل نہیں کر سکیں گے، اس لیے قانون کا نام ہی ٹرانسجینڈر رکھ دیا گیا۔
ایسا کرنے سے پاکستان عالمی ہم جنس پرست کمیونٹی سے بھی منسلک ہو گیا اور قانونی راستہ بھی نکل آیا۔ قانون کے دوسرے باب میں ٹرانسجینڈر کی اسی تعریف کے تحت نادرا اور دیگر تمام اداروں کو قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مکمل مرد یا مکمل عورت خود کو ٹرانسجینڈر مرد یا عورت کے طور پر رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو بغیر کسی میڈیکل چیک اپ صرف اس کی ذاتی گواہی اور شناخت کی بنیاد پر ہی اسے اس کی مرضی کا شناختی کارڈ جاری کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر مرد یا عورت ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل یا ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان کا ہر وہ شخص جو پیدائشی طور پر مکمل مرد ہے لیکن اب وہ ہم جنس پرستی کے لیے عورت کا روپ دھارے ہوئے ہے، اسے پورا قانونی حق مل چکا ہے کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر شناختی کارڈ حاصل کر سکے۔ پاکستان کو ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 منظور کرنے پر جس قدر پذیرائی دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کا تحفظ کرنے والے عالمی تنظیموں نے کی ہے، یہ ذلت کسی اور مسلمان ملک کے مقدر میں نہیں آئی، بلکہ خطے کے کسی غیر مسلم ملک کو بھی یہ غلیظ اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ مارچ 2020 میں شائع ہونے والے انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کی رپورٹ کا یہ فقرہ بل منظور کرنے والے سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین کی فرد عمل میں درج ہو چکا ہے اور اس کا جواب انہیں روز محشر دینا ہوگا۔ وہ فقرہ یہ ہے، یہ انتہائی قابل تعریف بات ہے کہ قانون بناتے وقت ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے متحرک اراکین اور ان کی تنظیموں کو پرمعنی انداز میں شامل کیا گیا اور ان کی مشاورات اور خیالات کو اس قانون کا بھرپور حصہ بنایا گیا جسے اسمبلی نے منظور کیا ہے۔ اس طرح یہ قانون اگر دنیا بھر میں نہیں تو خطے میں ایک ایسا قانون بن گیا ہے جس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں اس خصوصی رپورٹ کے ہر صفحے پر پاکستان کی تعریف کے ڈونگرے برسائے گئے ہیں۔ اسی رپورٹ کی اشاعت نے ہر مسلمان پاکستانی کو چونکا کر رکھ دیا، لیکن پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کو شاید اس کی خبر تک نہ ہو سکی، شاید اس لیے کہ الیکشن ہو چکے تھے، نئی حکومت آ چکی تھی اور سب کے سب اپنی نئی سیاسی لڑائیوں میں الجھ چکے تھے۔ سیاسی علماء کرام کے نزدیک تو اب منبع کفر عمران خان اور پی ٹی آئی تھی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ویسے بھی اس بل کے بارے میں کبھی بھی جذباتی نہیں رہی، اور آج بھی ان دونوں پارٹیوں کی حالت ایسی ہی ہے۔ اب ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ کوئی اسلام سے وابستگی رکھنے والا سچا مسلمان وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھاتا۔ دو نوجوان حماد حسن اور محمد عرفان سامنے آئے اور وفاقی شرعی عدالت جا پہنچے۔ میرے نزدیک ان دونوں کا درجہ اور مقام و مرتبہ ان اراکین پارلیمنٹ کے سامنے اعلاء کلمت الحق کے قافلہ سالار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے کے مسافروں جیسا ہے۔ تمام سیاستدانوں اور سیاسی علماء کی بدترین خاموشی میں 30 ستمبر 2020 کو وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن کو سننے کے لیے منظور کیا اور حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے ٹال مٹول کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی نوٹس نہ ملنے کا بہانہ لگایا جاتا اور کبھی جواب کے لیے مہلت مانگی جاتی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن یہ دونوں نوجوان مقدمے کی فائلیں اٹھا کر اسلام آباد سے میرے پاس لاہور آئے کہ شاید میڈیا پر بات کرنے سے ایوانوں میں ہلچل پیدا ہوگی۔ یہ وقت بہت اذیت ناک تھا، یوں لگتا تھا کہ پورے ملک میں کوئی اس پر نہیں بول رہا اور صرف یہ دو نوجوان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں۔ میں نے 7 مئی 2021 کو فروغ ہم جنس پرستی ایکٹ کے نام سے کالم لکھا اور اپنے پروگرام حرف راز میں بار بار اس کا ذکر کیا، مگر لوگ تو میڈیا پر صرف چونکا دینے والی باتیں ہی سننا چاہتے ہیں۔ خاص اثر نہ ہوا تو میں نے خود بحیثیت پٹیشنرز وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا اور 27 اکتوبر 2021 کو مجھے پٹیشنر بنا لیا گیا۔ اس دوران معلوم ہوا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بنانے والوں نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ جھوٹ بولا تھا کہ اسے اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت سے بنایا گیا ہے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ہدف بناتے ہوئے ایک کالم تحریر کیا تو کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے مجھے 8 نومبر 2021 کو ایک خط لکھا جس میں یہ بتایا کہ یہ ایکٹ تو کونسل میں کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایکٹ کی تمام غیر اسلامی شقوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ میں نے جب یہ خط عدالت کے سامنے رکھا تو ایک بھونچال آ گیا، مقدمے میں جیسے تیزی آ گئی ہو
اس کے بعد پاکستان میں ہم جنس پرستی کی فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اچانک وفاقی شرعی عدالت کا رخ کر لیا اور وہاں ہر پیشی پر ایک ہنگامہ برپا ہونے لگا۔ میڈیا میں ان کے حامی اینکروں نے ٹرانسجینڈروں کو خواجہ سرا کے بحروپ میں بلا کر پروگرام شروع کیے۔ ہماری جانب سے 5 ماہ کی سماعتوں میں اس بل کے خلاف تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جن میں میری جانب سے 300 صفحات پر مشتمل تمام فقہی مسالک کی آراء کے ساتھ تفصیلی دلائل بھی جمع کروائے گئے ہیں۔ 11 اپریل 2022 کو وفاق کو جواب کا نوٹس ملا، مگر فوراً چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے اور وفاقی شرعی عدالت کا وجود ہی نہ رہا۔ نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی مصروفیات میں کہاں ہوش تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس بھی لگانا ہے۔ یہ کام آج تک نہیں ہو سکا، مگر عدالتی کارروائی کو چلانے کے لیے باقی دو ججوں میں سے ایک کو قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات دیے گئے اور بالآخر 20 ستمبر 2022 کو سماعت ہوئی۔ یہ سماعت بہت مارکۃ الآراء تھی۔ اس میں 3 اہم لوگ پٹیشن کا حصہ بنے۔ ایک سینیٹر مشتاق احمد جو گزشتہ 1 سال سے بل کے خلاف واحد نہ ڈر آواز تھے۔ سینیٹر مشتاق صاحب میرے پروگراموں میں بھی اس بل سے متعلق کئی بار تشریف لائے۔ دوسری اہم شخصیت الماس بوبی کی تھی، جو پاکستان بھر کے اصل خواجہ سراؤں کی واحد رہنما ہے۔ اس نے وہاں لاتعداد انکشافات کیے، جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ اب تک تشدد یا ہراسمنٹ کے تحت مارے جانے والوں میں سے کوئی ایک بھی خواجہ سرا نہیں تھا، بلکہ وہ سب کے سب ہم جنس پرست ٹرانسجینڈر تھے جو خواجہ سرا کا روپ دھارے ہوئے تھے، اور ان کے پوسٹ مارٹم نے معاملہ افشا کر دیا۔ لیکن میڈیا کی غلاظت یہ ہے کہ وہ انہیں ابھی تک خواجہ سرا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس بل سے خواجہ سرا کمیونٹی کی بجائے مختلف اداروں میں ہم جنس پرست بہروپیے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ عدالت میں تیسرے اہم کردار پیپل پارٹی کے فرحت اللہ بابر بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس بل کو بنانے میں شریک رہے ہیں اور عدالت کو اس کی تاریخ سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ اس سماعت کے بعد 2 اہم باتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رپورٹ جمع کروائی اور بل کو غیر شرعی قرار دے دیا، اور دوسری یہ کہ وفاقی شرعی عدالت نے ایسے تمام افراد کی فہرست طلب کر لی جنہیں بحیثیت خواجہ سرا ملازم رکھا گیا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ یہ بتائیں کہ انہیں خواجہ سرا کے حیثیت دینے کے لیے کون سے ثبوت مانگے گئے تھے۔ یہی وہ اہم ترین قانونی شق ہے جس پر یہ ایکٹ ہم جنس پرستوں کو راستہ دیتا ہے۔ اس ایکٹ میں ایک لفظ بار بار لکھا گیا ہے، سیلف، یعنی آپ کی اپنی نظروں میں آپ کی جنسی شناخت، یعنی آپ کی اپنی گواہی آپ کے شناختی کارڈ پر جنس کے تعین کے لیے باقی ہے۔ اسی بنیاد پر گزشتہ 3 سالوں میں 28,733 افراد نے نادرہ میں جنس کی تبدیلی کے لیے درخواستیں جمع کروائی۔ 16,530 مردوں نے عورت بننے کے لیے اور 12,156 عورتوں نے مرد بننے کے لیے۔ اس وقت پارلیمنٹ کی سطح پر 3 ترمیمی بل پیش ہو چکے ہیں۔ ایک سینیٹر مشتاق کا بل ہے جنہوں نے اس ایکٹ کی غیر شرعی شقوں کی تبدیلی کرنے کے لیے پیش کیا ہے، جبکہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی شاہدہ رحمانی اور قادر مندوخیل نے 2 مختلف ترامیم پیش کر رکھی ہیں، جس کے تحت اس ٹرانسجینڈر بل کے دائرے کو دیگر ملکی قوانین تک پھیلانا ہے۔ دیکھیے پارلیمنٹ میں سینیٹر مشتاق کامیاب ہوتے ہیں یا قادر مندوخیل اور شاہدہ رحمانی، جبکہ وفاقی شرعی عدالت میں جنگ تو اب جاری ہے۔ تو دوستو، ویسے ہی نہیں مولوی آپ کو آگاہ کرتے رہتے کہ بھئی اس سے بچیں، یہ جو بل بنایا جا رہا ہے ٹرانسجینڈر کا، یہ قوم لوط والا عمل ہے، اور الحمدللہ آج کل علماء اپنے خطبوں میں اس بل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے یہ سنیں، ان سے پوچھیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم سوئے ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اور یہ مقبول جان صاحب کو جزائے خیر دے جو اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے علماء کو بھی جزائے خیر دے جو سوئی ہوئی قوم کو جگا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ
اس طرح کے نئے مقالات سننے چاہتے ہیں اور اس طرح کے نئے کالم، تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو دوستو یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ مدرسوں کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا صبح سے شام تک قرآن کی قال اللہ قال رسول کی آوازیں آتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔